کل جو عمران خان نے پارلیمنٹ میں اعلان کیا تھا کہ بھارتی پائلٹ ابھینندن کو امن کی خاطر رہا کر دیا جائے گا، تو وہاں سوشل میڈیا پر اس بات کا خوب چرچا ہوا۔ عمران خان کی بہت تعریفیں ہوئیں اور پاکستان کے اس فیصلے کو پوری دنیا نے سراہا اور اسے امن کی خاطر ایک بہترین قدم قرار دیا۔ جب سے پائلٹ گرفتار کیا ہے تو وہاں بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے۔ وہاں کے جو عوام ہے وہ مودی پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ پاکستان سے فوراً پائلٹ کو واپس لیا جائے، اور جب عمران خان نے تناؤ دور کرنے کے لیے کہ پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ جو تناؤ ان چند دنوں میں پھیلا ہے وہ خدا نخواستہ کوئی غلط راستہ اختیار کر جائے، تو اس لیے پاکستان نے ابھینندن کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ مگر یہ جو انڈیا کا جنونی میڈیا ہے، اس نے اسے اپنی سرکار کی کوشش اور دباؤ کا نتیجہ قرار دیا، بلکہ مودی نے تو یہ کہہ دیا کہ ابھی تو ہم نے اور بھی بہت کچھ واپس لینا ہے، یہ تو ابتدا ہے۔ حالانکہ عمران خان نے جو یہ فیصلہ کیا، ان کے اس فیصلے کے خلاف ملک میں بھی کچھ مخالفت میں آوازیں سنائی دیں۔ ایک شہری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی کہ بھارتی پائلٹ کو بھارت جانے سے روکا جائے، کیونکہ اس نے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی ہے تو پھر اس پر پاکستان میں مقدمہ چلایا جائے۔ لیکن آج عدالت نے اس کا فیصلہ سنا دیا اور یہ کہا کہ سپریم کورٹ 2014 کے فیصلے کے مطابق خارجہ پالیسی میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ پارلیمنٹس کے ممبر کو کیونکہ عوام منتخب کرتے ہیں اور بھارتی پائلٹ کو واپس بھیجنے کا فیصلہ پارلیمنٹ نے کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اتنی جلدی پائلٹ کی رہائی کی مخالفت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ عمران خان کو اتنی جلدی یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پائلٹ کو رہا کرتے مگر تھوڑا سا صبر سے کام لیتے اور رہائی کا اعلان تو کر دیتے، مگر واپسی کی تاریخ کا بھی اناؤنس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ ہمارا ایک سپاہی مقبول حسین 1965 کی جنگ میں انڈیا میں جنگی قیدی بن گیا تھا، اور 40 سال کے بعد جب انڈیا نے اسے رہا کیا تو اس کی ذہنی حالت بہت خراب تھی، اس کی زبان تک کاٹ دی گئی تھی اور کچھ عرصے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم پاکستانیوں کے دل ان کی اس حالت پر بہت دکھے تھے۔ کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ہم نے ابھینندن کے ساتھ مہذب ملکوں والا برتاؤ کیا، انہیں فرسٹ ایڈ بھی دی، انہیں چائے بھی پلائی اور اب انہیں گھر بھی واپس بھیج رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے اس فیصلے نے بھارتی عوام کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ جو بی جے پی کے حامی ہیں وہ حکومت کو سراہ رہے ہیں کہ یہ مودی سرکار کا کارنامہ ہے، جبکہ کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے ہیں جن پر شکریہ عمران خان لکھا ہے۔ بھارتیوں کے اس رد عمل کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے سفارتی محاذ پر تو کامیابی حاصل کی ہے، مگر بھارتی عوام کے دل بھی جیت لیے ہیں۔ بھارت میں بھی یقیناً ایسے لوگ موجود ہیں جو جنگ نہیں چاہتے، اور اب پاکستان کے اس اقدام کے بعد وہ بھی اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور امن قائم کرنے کے لیے کام کیا جائے، کیونکہ دونوں ملکوں کو اس کی ضرورت ہے۔ بھارتی پائلٹ کو واہگہ بارڈر پر پہنچا دیا گیا ہے، اور ابھی یہ اطلاع ہے کہ بھارت نے بھارتی میڈیا کو جس مقام سے بھارتی پائلٹ کو حوالے کیا جائے گا وہاں سے 2 کلومیٹر دور رکھا ہے، اور میڈیا کو بھی کوریج کرنے سے روک دیا ہے، کیونکہ انڈیا کو یہ ڈر ہے کہ پاکستان کو اس چیز کا کریڈٹ ملے گا۔ انڈیا نے ابھینندن کی ٹائمنگ پر بھی پروپیگنڈا کیا ہے کہ جو ٹائم ٹیبل بتایا گیا تھا کہ اس وقت بھارتی پائلٹ کو چھوڑا جائے گا، اس کے مطابق رہا نہیں کیا گیا ہے۔ صبح 10 بجے کا کہا تھا، پھر دوپہر اور اب شام کا وقت جان بوجھ کر رکھا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بھارتی جمع ہو جائیں اور عمران خان کی نرم دلی دیکھیں، کیونکہ شام کو لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ بھارتی پائلٹ کی رہائی پر بھارت کو یقیناً جشن منانا چاہیے، مگر اس نے واہگہ بارڈر پر جو پریڈ ہونا تھی وہ بھی منسوخ کر دی۔ پاکستان کی طرف سے اللہ اکبر کے نعرے گونجتے رہے، مگر بھارت کی طرف سے مکمل سناٹا چھایا رہا۔ انڈیا تسلیم کرے یا نہ کرے، پاکستان نے بھارتی پائلٹ کو انڈیا کے حوالے کر کے بڑے پن اور مہذب ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے یہ کام انڈیا یا مودی سرکار کے دباؤ میں کیا ہے، تو 3 سال سے کلبھوشن یادو ہمارے پاس ہے، ہم نے اسے کیوں نہیں رہا کر دیا، یا بھارتی سرکار نے اسے کیوں نہیں رہا کرا لیا؟ گڈ بائے ابھینندن۔